صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب السجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سجدہ فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو ابلیس اس سے دور جا کر رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کر کے اپنے خدا کو راضی کر لیا اور جنت کا حقدار بن گیا، اور مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور میں نے سجدے سے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ کا اعلان کر دیا گیا. ناظرین کرام، آج بڑی کمال، انتہائی پائے کی شخصیت، انتہائی ممتاز شخصیت کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جا رہے ہیں. دنیا انہیں حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کے نام سے جانتی ہے. بس یوں سمجھیے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر کو کھولیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنا نام ان کی بارگاہ میں لکھوائیں. دوسری اور تیسری صدی کی بات ہے ناظرین. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ تصوف کے دور اول سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری اور تیسری صدی ہجری ہے ناظرین، اور دبستان بغداد کے ان اولو العزم مشائخ میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون جگر اور اشک سحرگاہی سے اسلامی معاشرے میں سچے اور کھرے تصوف کی بنیادیں استوار کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا. اہل مصر کی نظروں سے ناظرین آپ کے مناصب عالی مخفی رہے. کوئی آپ کو بری نظر سے دیکھتا، کوئی معمولی آدمی سمجھتا معاذ اللہ. غرض یہ کہ جب تک آپ مصر میں رہے کسی نے آپ کے حال باطن اور جمال ایمانی کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ پردے میں رکھا تھا. آپ کی روحانی عظمت ناظرین، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حقیقت متعلقہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ والہانہ عشق ہے جس کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی اہم نشانی یہ ہے کہ وہ اخلاق، افعال، فرائض اور سنتوں میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کریں. آپ کی طرز تبلیغ ناظرین انتہائی خوبصورت. ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور کیا کمال واقعہ، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ آپ کو لگے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص پرتاؤ ہے آپ پر. ایک دفعہ ہوا یہ ناظرین کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں دریائے نیل میں سفر کر رہے تھے تو سامنے سے ایک اور کشتی آ رہی تھی. دور سے یہ محسوس ہوا کہ وہ لوگ لہو لعب میں مشغول ہیں اور مستیاں کر رہے ہیں، کچھ برے کاموں میں مبتلا ہیں. یہ بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں ان کو بہت ہی ناگوار گزری اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اے شیخ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کو غرق کر دے تاکہ ان کی نحوست ختم ہو جائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ناظرین اور عرض کی. اب کیا عرض کی ذرا سنیے. یعنی جو مریدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ آپ دعا کریں کہ یہ لوگ غرق ہو جائیں. اب جو شیخ ہے وہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جملے کیا کہتے ہیں ناظرین ذرا سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اے میرے معبود، ان لوگوں کو تو نے دنیا میں اچھی زندگی دی ہے، تو انہیں آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا فرما دے. آپ کی یہ دعا سن کر مریدین بہت ہی حیران ہوئے. جب کشتی قریب آ گئی اور اس کشتی کے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی ان کے جسم کے اوپر ایک رکت طاری ہو گئی، ان کے وجود پہ ایک رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگے. اور کیوں نہ ہوتا ناظرین، کیونکہ وہ یہ نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر
دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. انہوں نے اپنے موسیقی کے آلات توڑ دیے اور توبہ کر کے فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا. یعنی ابھی آپ نے کچھ فرمایا نہیں ہے، یہ صرف نگاہ کا کمال تھا. ناظرین، یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے عرض کیا کہ آخرت میں، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ ذرا تم نے دیکھا کہ آخرت میں اچھی زندگی اس وقت ملتی ہے جب دنیا میں سچی توبہ نصیب ہو جائے. تم نے دیکھا تمہارا مقصد بھی حل ہو گیا اور ان لوگوں کا فائدہ بھی ہو گیا اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہوئی. ناظرین کرام، یہ واقعہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی مخلوق پر انتہائی شفقت کی دلالت کرتا ہے. حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کو تصوف کا امام زمانہ اور یگانہ روزگار لکھا، اور آپ نے فرمایا ہے کہ تمام صوفیہ کرام کسی نہ کسی حوالے سے حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی ذات بابرکات سے روحانی نسبت رکھتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و ورع، تقوی، عبادت اور معرفت الہی جو اس حد تک تھا کہ آپ کو امام سمجھا جاتا تھا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ انہیں سفینہ تحقیق و کرامت کے لقب سے یاد کرتے تھے. حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے قول مبارک ناظرین، اور انہیں ولایت میں احیاء شرف و افتخار کی علامت قرار دیتے ہیں. اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے پیشوائے اہل ملامت، سلطان معرفت و توحید اور کتب وقت جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں. قرون اولیٰ کے ناظرین تمام اکابر اولیاء اور ائمہ تصوف ولایت کی طرح آپ جلیل القدر محدث، صاحب اسانید متصلہ اور علم میں حجت تھے. حدیث، فقہ، علوم شریعت میں مقام و مرتبے کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگائیے کہ آپ نے امام مالک علیہ رحمہ سے لے کر ان ہستیوں سے علم حاصل کیا ہے جو اپنے دور میں حجت سمجھے جاتے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ سے پہلے ناظرین حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ ہی وہ خوش نصیب عارف کامل ہیں جن کے وصال کے وقت ان کی پیشانی پر یہ تحریر تھی کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور محبت الہی کے شہید ہیں. صوفیہ کرام کے حلقوں میں ناظرین انہیں امام عشق کہا جاتا ہے اور قبولیت دعا کے لیے ان کے واسطے سے لوگ دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے، وہ جو دوسری تیسری صدی ہے ظاہر ایک بڑی ہی فتنے اور فساد کی اس اعتبار سے کہ ایک طرف تو اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ہے وہ پوری حکومتی مشینری لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف علمی ترویج بھی ساتھ ساتھ جو اس کا کام بھی شروع ہو چکا تھا. اس دور میں حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ جو ہیں وہ چمکتے ستارے بن کے ابھرتے ہیں. آپ کے فضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان العارفین حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جلیل القدر اہل علم میں سے ہیں جو بیک وقت محدثین، فقہا اور متصوفین میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ کا نام فیض بن ابراہیم مصری ہے اور بعض روایات میں آپ کو ثوبان بھی کہا گیا، اور آپ علیہ رحمہ کی ولادت سن 189 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی دوسری صدی ہجری کا اختتام ہے اور تیسری صدی ہجری کا آغاز اور اس کا وسط 245 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. مصر سے آپ کا تعلق ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد نوبہ نامی ایک علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کی ولادت اخمیم مصر کا ایک شہر ہے وہاں ہوئی اور آپ کا وصال جیزہ میں مصر کا ہی ایک علاقہ ہے، آپ کا 245 ہجری میں اس خطے میں ہوا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے کہ آپ نے
جن اکابرین سے استفادہ کیا ہے اور جو آپ کے بڑے بڑے معاصرین رہے ہیں ان میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ آپ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ حدیث کی روایت فرمائی ہے. کیا بات. اور پھر اس کے بعد حضرت امام لیث، حضرت امام ابن لہیعہ رحمہ اللہ، حضرت فضیل بن عیاض جو خود اپنے زمانے کے بہت بڑے اکابر صوفیہ اور اہل علم میں سے ہیں، اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ وہ اکابرین ہیں کہ جو بیک وقت محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اور لوگوں کے زنگ آلود قلب و نظر کو قرآن کی تلاوت سے اور اپنی نظر سے بدل بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ نیکلوسن ایک مستشرق گزرا ہے اور اس نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جب تحقیقات کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچا، اس نے کہا کہ حضرت جابر بن حیان کے طبقے میں وہ شخص کہ جسے اولین دور کا کیمسٹ کہا جا سکتا ہے، علم کیمیا کا ماہر کہا جا سکتا ہے، ان میں ایک عظیم الشان نام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ طبیب بھی ہیں، زاہد اور عابد بھی ہیں، سائح یعنی سیاحت کرنے والے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے، متقی، واعظ، امام حدیث اور امام فقہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب کریم نے آپ کے دامن کو حکمت اور علم کیمیا سے بھی مالا مال کیا. آپ کی کتابوں میں ایک کتاب جو زیادہ معروف اور مشہور ہے اور مخطوط کی صورت میں وہ کتاب ملتی بھی ہے، اس کتاب کا نام ہے حل الرموز و بر الاسقام فی کشف اصول اللغات والاقلام. آپ دراصل بہت سی زبانوں کے بھی ماہر تھے. سریانی زبان بھی آپ کو آتی تھی، عربی زبان تو مصر میں رہنے کی وجہ سے آپ کی مادری زبان تھی، لیکن خاص طور پر جو قدیم زبانیں ہیں آپ قدیم زبانوں کو پڑھنے کے ماہر بھی تھے. تو حل الرموز جو قدیم زبانوں میں خاص طور پر رمزیہ انداز میں گفتگو کی جاتی تھی، آپ اس کے رموز کو حل کیا کرتے تھے. بر الاسقام یعنی بیماریوں سے آپ لوگوں کو شفا اس طور پر دیتے تھے کہ آپ ایک بہت بڑے طبیب بھی تھے. اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو اصول لغات ہیں، کیونکہ زمانے قدیم میں جو لینگویج لکھی جاتی تھی اس کا طرز یہ ہوتا تھا کہ فرض کر لیں کہ آپ کو اگر مچھلی کی شکل بنانی ہے، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو مچھلی کو ڈسپلے کرنا ہے، مچھلی کے بارے میں بات کرنی ہے، تو مچھلی کی شکل بنا دی جاتی تھی جو نون کی طرح سے ہوا کرتی تھی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ فی اصول اللغات والاقلام اور جو باقاعدہ نسخ اور خط کے مختلف علوم ہیں آپ ان کے بھی ماہر تھے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت اکابرین نے آپ کے احوال کو لکھا ہے. السر المکنون فی مناقب ذی النون، یہ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے. حلیۃ الاولیاء اور طبقات کبریٰ میں امام ابو نعیم اور شعرانی نے بھی ان کے احوال لکھے ہیں. اور آپ کے مشائخ میں جو بزرگ نام ذکر ہوتا ہے وہ حضرت شقران مغربی عابد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بار بار ایک لفظ استعمال ہوا کہ آپ طبقہ ملامت سے تعلق رکھتے ہیں. تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ملامت ایک تو یہ ہے کہ انسان سچ گوئی اور حق گوئی کی وجہ سے ملامت کا سبب بن جاتا ہے کہ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا کام کرتا ہے کہ جو خلاف شرع نہیں ہوتا، جیسے رمضان کے اندر روزہ نہیں رکھا اور وہ مسافر تھا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے بظاہر، لیکن حقیقت وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کا مقام جو ملامت میں ہے وہ یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اور متوکل جیسا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو اس کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کو بیان کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ بڑی کمال بات ہے کہ متوکل کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا اور پھر متوکل کس انداز سے طائب ہوا آپ کے حوالے سے، ویسے تو ظاہر ہے اس نے جو کچھ بھی ائمہ اہل بیت کے ساتھ کیا وہ ایک تاریخ ہے. اچھا اب یہ بتائیے ذرا، آپ کا جو لقب ہے ذوالنون، جب اس کو ویسے آدمی ادا کرتا ہے بڑا حسین لگتا ہے، ویسے پڑھنے میں بھی اور ادا کرنے میں بھی، اور پھر تصوف کے حوالے سے جو آپ کا میلان ہے خاص طور پہ وہ کیسے ہوا، واقعات کی صورت میں تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حضرت ابو الفیض صوبان بن ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کے والد محترم قریش کے آزاد کردہ غلام تھے، اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ ایک غلام زادی شخصیت کے مالک تھے. لیکن یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان فیملیز میں بھی اس درجے کے اولیاء عطا فرمائے کہ جو اولیاء میں سرخیل کا درجہ رکھتے ہیں. مشرباً آپ امام مالک رضی اللہ عنہ کی فقہ کو فالو کرتے تھے تو مالکی تھے، اور مسلکن جو ہے آپ مالکی تھے، اور مشرباً آپ کا تعلق ملامتیہ فرقے سے تھا. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ ذوالنون کا لقب کیسے ملا، اس کے بارے میں ہمیں دو طرح کے محققین ملتے ہیں.
بعض محققین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی، ہمیں کوئی واضح اور مدلل ثبوت نہیں ملا کہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ ذنون کیسے لگا، تو وہ یہ کہہ کے بات مکمل کر دیتے ہیں کہ کیسے لگا، تاریخ میں ہمیں اس کے شواہد نہیں ملتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کشتی کا، جس سے آپ کے لفظ ذنون کو جوڑا جاتا ہے۔ غالباً ہم نے ایک پروگرام کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام پر، جن کا لقب تھا ذنون، اور عربی زبان میں لفظ نون دو معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک معنی مچھلی، تو ذنون کا معنی ہوا مچھلی والے، اور دوسرا معنی نون جو ہے وہ دوات کے معنی میں آتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، دوات اور قلم اور جو وہ لکھتے ہیں اس کی قسم۔ واقعہ یہ تھا کہ آپ سفر کر رہے تھے، چونکہ ملامتیہ فرقے سے آپ کا تعلق ہے تو شہرت سے بچنے کے لیے ظاہری عبادت جو ہے وہ سادہ سا ہوا کرتا تھا۔ تو ایک تاجر کا موتی کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا، موتی گم ہو گیا، اور اس نے ظاہری حال دیکھ کر یہ گمان کیا، گویا کہ یہ الزام لگایا کہ آپ نے وہ موتی چرایا ہے، اور جتنے لوگ ان کا بھی یہ جی ہاں، تو آپ نے آسمان کی طرف سر کو بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا تو علیم ہے اور تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی، اور آپ نے سمندر کی طرف توجہ فرمائی تو اس توجہ کی وجہ سے مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لیے ہوئے سطح آپ پر نمودار ہو گئی، اور ایک موتی آپ، جی ہاں ایک موتی کھویا تھا، اور آپ نے کئی موتی آ گئے اور آپ نے ایک موتی لے کر اس کے حوالے کر دیا۔ جہاں تک آپ کا جانب تصوف آنے کا معاملہ ہے، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے توبہ کیسے کی، تو میں اسے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ آپ نے توبہ نہیں کی، آپ تصوف کی طرف کیسے آئے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جانب تصوف آنے سے پہلے بھی آپ اپنے زمانے میں علم طب کے بہت بڑے عالم تھے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا، علم ریاضی کے بہت بڑے عالم تھے، کیمسٹری کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایک مسلمان کی جو خوبصورت زندگی ہوتی ہے آپ وہی گزار رہے تھے۔ تصوف کی طرف اس لیے آئے کہ چونکہ آپ طبیب تھے تو سفر کیا کرتے، تو ایک بار آپ جنگل میں گئے تو ایک نوجوان کو دیکھا وہ درخت پر الٹا لٹکا ہوا ہے، تو آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کسی نے الٹا لٹکایا ہے تو جا کے اس کی مدد کروں۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ تاریخی جملے کہہ رہا تھا کہ اے نفس، تو جب تک میری موافقت نہیں کرے گا میں تجھے سزا دیتا رہوں گا۔ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ پر کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے اسے کہا کہ تم کتنے بڑے عابد و زاہد ہو۔ اس نے کہا میں کتنا بڑا عابد و زاہد ہوں یہ بات مت کرو، میں کچھ بھی نہیں، اگر عابد و زاہد دیکھنا ہے تو ذرا پہاڑ پر جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ چلے اور طلب پیدا ہوئی، پہاڑ پر آئے تو وہاں پر ایک شخص جن کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے۔ ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے احوال کو بیان کیا اور کہا کہ میں عبادت کیا کرتا تھا، ایک عورت کا گزر ہوا، تقاضۂ بشریت سے میرا دل اس کی طرف مائل ہوا اور میں نے ایک قدم اٹھایا تو غیب سے صدا آئی کہ تم میری عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کی طرف جا رہے ہو۔ تو وہ جو ایک قدم میرا اٹھا تھا اس قدم کو میں نے کاٹ دیا، اور اس وقت سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ اب اور آپ کے اوپر اثر قائم ہوا، جب آپ اس پہاڑ سے اتر رہے تھے تو ایک درخت کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، وہ درخت کے ساتھ نیچے جڑ کے پاس آ کے تنے کے ساتھ آ کے رکتا ہے اور زمین پھٹتی ہے اور وہاں سے دو پیالے نمودار ہوتے ہیں، ایک میں دانا ہے اور ایک میں پانی ہے، تو وہ پانی پیتا ہے، دانا چگتا ہے، اور پھر وہ دونوں پیالے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اسی تنے کے ساتھ اوپر اڑتا ہوا آ کے شاخ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ان تین واقعات نے آپ پر ایسا اثر کیا کہ آپ نے سب چیزوں کو چھوڑا اور تصوف کی طرف آئے، اور پھر ایسے آئے کہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسرار تصوف کو الفاظ کا جامع پہنایا، اور آپ کے بعد چاہے حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ ہوں اور دیگر اکابر اولیاء کرام رحمہ اللہ، حتیٰ کہ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ ہوں، ان تمام نے انہی الفاظ سے اکتساب کیا جن الفاظ کا جامع اسرار تصوف کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنایا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اور مفتی صاحب ابھی بتائیے ذرا، یہ تو ہو گئی تصوف کی باتیں، آپ کا جو ہے وہ تصوف کی طرف آنا، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں ان کے اندر ظاہر ہے پوری کائنات ہے، سمجھنے والوں کے لیے پوری کائنات موجود ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ایسی ہستیوں کی پر تراش خراش بھی تو ہوتی ہے نا، یہ ہستیاں جو ہیں وہ زانو تلمس بھی کہیں طے کرتی ہیں، کہیں بیٹھتی ہیں، کہیں سے استفادہ کرتی ہیں، ان کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں، ان کی نظر کرم بھی ان پہ ہوتی ہے، تو ان کے اساتذہ کے بارے میں بتائیے جو ان کا علمی مقام ہے خاص طور پہ، جس کا ابتدائی طور پہ ایک اشارہ مفتی صاحب نے دیا، اس حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بلا شبہ آج ہم جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں
ان کی شخصیت یوں کہیے کہ مرج البحرین ہے، یعنی کہ جہاں پر ہمیں علم ظاہر بھی نظر آ رہا ہے، علم باطن بھی نظر آ رہا ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کی شخصیت میں وہ ایک خاص رنگ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو ہر طرح سے آپ کا فیض حاصل ہوا ہے۔ ابھی گفتگو میں ذکر آیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو ظاہر ہے کہ اولین جو اساتذہ ہیں یا جن کے حلقہ درس میں آپ نے شرکت بھی فرمائی، استفادہ کیا ہے، تو وہ اس میں سب سے عظیم اور سب سے بنیادی جو نام ہے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اور امام مالک کا جب نام آتا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف روایت حدیث کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر عشق رسالت مآب کی بات بھی اللہ اکبر، ادب بارگاہ رسالت کی باتیں آتی ہیں، کیونکہ وہ تو امام عشق و محبت ہے۔ بلکہ صرف ادب بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ادب مدینہ اور ادب مٹی مدینہ اور ادب خاک مدینہ بھی جو ہے، یعنی تمام نسبتوں کا احترام بالکل کہیے۔ تو ظاہر ہے کہ امام مالک کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہو رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں کہ جو سرکار مدینہ سے امام مالک نے پائی ہیں، حتیٰ کہ پھر آپ نے علمی مقام یہاں تک پایا ان سے کہ پھر جو پوری امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک جو مشہور ہے، اس کو باقاعدہ خود آپ نے بھی امام مالک سے روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی ان سے پڑھا بھی اور اس کو آگے اپنی سند کے ساتھ بھی آپ کی کئی ملتی ہیں، اس پہ بھی کلام کریں گے، روایت بھی کیا۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے وہاں کے یعنی مصر کے مشہور و معروف فقیہ و محدث حضرت لیث بن سعد سے، فضیل بن عیاض جو صوفیہ میں اتنا بڑا نام ہے، ان اور سفیان بن عیینہ سے، ان سب سے آپ نے استفادہ کیا۔ اچھا، علمی مقام کے اعتبار سے یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جو بڑے بڑے اپنے زمانے کے اہل اللہ ہیں، علماء ہیں، انہوں نے جب حضرت ذوالنون مصری کا ذکر کیا ہے تو خاص طور پر علمی حوالے سے انہوں نے بڑے عظیم القاب کے ساتھ آپ کو یاد کیا۔ مثلا بعض علماء نے لکھا کہ احد العلماء العلام، کہ آپ بڑے بڑے علماء میں سے ہیں، المحدثین الفقہاء، محدثین و فقہاء میں سے ہیں، عالم، صوفی، طبیب، مورخ، شاعر، مورخ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، طبیب بھی ہیں۔ امام ابو نعیم بہت بڑا نام ہے، حلیۃ الاولیاء آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر جب حضرت امام ابو نعیم تعارف کرواتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ العلم المضی، یعنی کہ ایک روشن آپ جبل علم ہیں، اور الناطق بالحقائق، حقائق کو بیان کرتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں تو حقائق جو ہے کہ جھڑتے ہیں، الفائق للطرائق، اور طریقوں میں راستوں میں بہت بلند و بالا ہیں، عبارات آپ کی بڑی واضح ہیں، اشارات آپ کے دقیق ہیں۔ اور آگے ایک بڑا اہم جملہ آپ نے لکھا، فرماتے کہ ان الظنون نظر فعبر، یعنی آپ نے جب غور کیا کائنات میں فعبر تو اس سے ایک غور و عبرت حاصل کی، وذکر فزدجر، اور آپ نے جب نصیحتیں فرمائی تو فزدجر خود بھی اس کے پیکر بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، آپ سے جو منویات ہیں مفتی صاحب وہ ذرا بتائیے، اور وہ ظاہر لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو احادیث مبارکہ آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ دیکھیے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اتباع تابعین کے دور میں سے ہیں جنہیں دور خیریت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں کیونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت امام مالک، حضرت امام لیث، حضرت ابن لہیعہ اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ جیسی عظیم شخصیات موجود ہیں۔ جب ہم جنید بھائی آپ کی مرویات کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روایت کا انداز یہ ہے کہ آپ حضرت امام مالک بن انس سے روایت کرتے ہیں، اور صرف 2 واسطوں سے یہ سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے۔ تو آپ کی مرویات میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام مبارک بھی ہے۔ آپ کی مرویات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان تمام تر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے احادیث کو روایت کیا. مثلا میں کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ یوں روایت فرماتے ہیں کہ حدثنا لیث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مشہور زمانہ حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ایک مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کی عملی تعبیر اپنی زندگی میں کیسے دیکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے تو دور سے دیکھا کہ کوئی شخصیت ہے جو آپ کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس عورت سے، اس بوڑھی عورت سے ہم کلام ہو جاؤ. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے پاس سے آ رہی ہوں. آپ نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی معرفت پر بڑا تعجب ہوا. میرے پاس کچھ دینار تھے، میں نے اسے دینا چاہے تو اس نے فرمایا میں جب سے اللہ کو مانتی ہوں کسی اور سے نہیں مانگتی ہوں، جب سے اسے مانا ہے پھر کسی سے نہیں مانگا ہے. بھائی ذرا یہ جملہ پھر ریپیٹ کیجئے. یعنی جب سے میں اللہ کو مانتی ہوں اس کے بعد کسی سے نہیں مانگتی ہوں. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے عملاً اپنی زندگی میں اس کو دیکھا کہ کس طرح سے جنت، دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آپ کی مرویات کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن. فرمایا کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب جبریل علیہ السلام تک آپ کی سند پہنچتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو کہتے ہوئے سنا کہ من قال من امتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جس کسی نے یوں کہا. اور یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا وہ وظیفہ ہے جو خود آپ کی روایت سے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتا ہے. فرمایا کہ کل یوم 100 مرہ، جس نے روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کانا امانا من الفقر و انسا من وحشت القبر. اللہ تعالیٰ اگر فقیر ہے تو امیر کر دے گا، اگر عذاب قبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کو دور کر دے گا. یہ وظیفہ اس کو غنا یعنی مال و دولت عطا کرے گا اور یہی وظیفہ اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. ایک اور حدیث شریف میں جو حضرت ابو ہریرہ سے آپ نے روایت کیا وہ یہ ہے کہ من قال فی کل یوم، جس شخص نے روزانہ یوں کہا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، اور یہ کلمہ 100 مرتبہ کہا تو فرمایا غفرت ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، یہ ذرا بہت دل کی سماعتوں سے سنتے رہیں. جی فرمائیے. جی تو فرمایا کہ اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اگر یہ کلمہ کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور دو بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہیں وہ بھی حضرت ذوالنون مصری سے مروی ہیں. فرمایا کہ من اتى الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے کوئی جمعہ کے دن حاضر ہو تو اس سے چاہیے کہ غسل کر لے. اور پھر مشہور زمانہ حدیث جو سفیان بن عیینہ سے آپ نے روایت کی کہ حضرت انس بن مالک نے حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو صرف 3 چیزیں اس کے پیچھے آتی ہیں. یہ آپ ہی سے مروی ہے. آپ ہی سے مروی ہے. کیا کمال ہے. فرمایا کہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں اور ایک چیز ساتھ رہتی ہے. فرمایا یتبعہ اہلہ ومالہ، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال اس کے ساتھ چلتے ہیں، وعملہ، اس کا مال بھی اس کے ساتھ چلتا ہے. فیرجع اہلہ ومالہ، تو اہل و عیال اور مال و دولت تو واپس ہو جاتے ہیں، ویبقى عملہ، لیکن انسان کا عمل اس کے ساتھ اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے کیا کمال مرویات ہیں صاحب. مفتی صاحب آپ کا جو طریقہ تبلیغ ہے، جب میں ذوالنون مصری علیہ رحمہ کو، ویسے تو ظاہر ہے ہر ولی کو ہم نے دیکھا کہ اس کی شخصیت میں ایک حلاوت، ایک محبت، ایک شفقت ہوتی ہے، لیکن ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا جو طریقہ تبلیغ ہے وہ ایسا ہے کہ نگاہوں میں ہی سارے کام ہو جاتے ہیں. محبت اور شفقت ایسی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر آپ جو ہے پردے ڈال دیتے ہیں، توجہ اس طرف کرتے نہیں اور توجہ ان کی جو ہے ان کی طرف ہو جاتی ہے اور قلب تبدیل ہو جاتا ہے. بتائیے ذرا. دیکھیں ہمارے جو اکابر اولیاء کرام رحمہم اللہ ہیں، ان کی ذوات مبارکہ میں قال اور حال کا حسین امتزاج ہوا کرتا تھا. یہ صاحب قال بھی ہوا کرتے تھے اور صاحب حال بھی ہوا کرتے تھے. اب حال میں چونکہ آپ کا شمار ملامتیہ فرقے میں ہوتا ہے
تو بعض اوقات آپ ایسی گفتگو فرماتے کہ اس درجے کی گفتگو کو لوگ سمجھ نہ پاتے، جس کی بنا پر مصر میں کچھ لوگوں نے آپ پر زندیق کا فتویٰ بھی لگایا کہ آپ معاذ اللہ بے دین ہو گئے ہیں۔ تو حاکم مصر نے آپ کو قید میں ڈال دیا 40 روز کے لیے۔ آپ کی بہن روز ایک روٹی لے کر آتی، آپ لیتے اور رکھ لیتے۔ 40 روز کے بعد اس زمانے میں جو خلیفہ وقت تھا، خلیفہ جعفر بن معتصم، اس کے پاس بھجوانا تھا۔ تو 40 روز بعد جب آپ باہر نکلے تو وہ 40 کی 40 روٹیاں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، آپ فاقے سے تھے اور اپنی بہن کو واپس کر دیں۔ اللہ اس کے پاس جب پہنچے اور اس نے کچھ سوالات کیے، نہیں، اس سے پہلے یہ بھی تو بتایا نا کہ وہ جو بشر حافی علیہ رحمہ کی جو بہن تھیں وہ بھی تو ولیہ تھیں نا، انہوں نے ایک سوال کیا کہ میں نے تو حلال روزی سے پکا کے بھیجا تھا، آپ نے جواب کتنا کمال دیا تھا وہ ذرا بتائیے۔ یہ آپ اکثر آپ اس طرح کی جب سوال ہوا کرتے تھے تو آپ کے جوابات اسی طرح کے ہوا کرتے تھے، اللہ کے توکل کے حوالے سے اور اللہ پر بھروسہ کے حوالے سے۔ وہ جو خاص طور پر سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو تھا، اور اس پر بنیاد کیا تھی کہ جب آپ نے جانب تصوف رجوع کیا تھا تو 10 سال تک آپ نے مجاہدہ فرمایا تھا اور 10 سال تک آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کیا تھا۔ تو جب اس نے چند سوالات کیے تو آپ نے ان کے جوابات دیے، تو حال یہ ہوا کہ وہی خلیفہ آپ کا مداح ہو گیا، اور وہ جب بھی ذکر اولیاء ہوا کرتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ اس ذکر میں ذوالنون مصری کو بھی شامل کرو۔ اللہ، آپ نے خود ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ میں نے بڑی تبلیغ کی، لیکن ایک شہزادے نے میری تبلیغ کو جس طرح قبول کیا اس طرح کسی نے قبول نہیں کیا۔ اچھا، پوچھا گیا حضور وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بار میں مسجد سے نکلا تو شہزادہ جا رہا تھا، میں نے اسے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ کمزور کا، ناتواں کا طاقتور سے مقابلہ کرنا زیب نہیں دیتا۔ تو وہ شخص رک گیا، شہزادہ رک گیا اور اس نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور کمزور ہیں، اللہ خالق ہے اور طاقتور ہے، تو اگر اس کی نافرمانی کر کے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ ناقص بات ہے، یہ زیب نہیں دیتی۔ یہ بات اس پر اثر ہوئی، لیکن وہ چلا گیا۔ اگلے روز وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کی بات نے مجھ پر بڑا اثر کیا، اب یہ تبلیغ ہو رہی ہے، آپ کی بات نے بڑا اثر کیا، میں اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ وصل کے لیے بہترین راستہ کون سا ہے؟ کیا بات! آپ نے فرمایا 2 راستے ہیں، ایک شارٹ کٹ ہے، مختصر ہے، اور ایک طویل راستہ ہے، تم کس پر چلنا چاہتے ہو؟ دونوں ارشاد فرمائے۔ کہا شارٹ کٹ تو یہ ہے کہ تم نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، معصیت کو چھوڑ دو اور فرائض و واجبات کی پابندی کرو، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اصل راستہ وہ یہ ہے، اصل راستہ وہ ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دو۔ اب اس کے دل پر آپ کے جملے اثر کر چکے تھے، اس نے کہا میں اس راستے کو اختیار کروں گا، یعنی اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دوں گا، اور آپ کی نگاہ کرم نے، نگاہ فیض نے اسے بھی درجہ ولایت پر فائز کر دیا۔ تو اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے تبلیغ فرمائی۔ کوئی ایسا دعویٰ، بعض اوقات ایک شخص تھا وہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، ذوالنون مصری رحمہ اللہ کے زمانے میں آپ کو پتا چلتا تو ان کے سامنے وہ چلے جایا کرتے تھے، یہ تو اولیاء کی شان ہے نا، روک لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جو خود یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہوں وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، وہ مختار کل ہے، وہ اپنی دوستی کے لیے جسے منتخب کر لے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے جو آتش پرست تھا اور دانا ڈال رہا تھا پرندوں کے لیے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی پرندے آتے ہیں ان کو آسانی ہوتی ہے میں دانا ڈالتا ہوں۔ آپ گزر گئے، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ طواف کر رہے تھے تو اسی آتش پرست کو آپ نے طواف کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا، آپ نے اس کو پہچان لیا، تو آپ نے کہا کہ تم یہاں پر کیسے؟ کہا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ جو میں پرندوں کو دانا ڈالا کرتا تھا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے نعمت اسلام عطا فرما دی۔ آپ نے جانب آسمان اپنے سر کو بلند کیا اور کہا مولا تیری شان کہ ایک پرندوں کو دانا ڈالنے پر تو نے اتنی بڑی نعمت دے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے یہ صدا آئی کہ میں مختار ہوں، جسے جب چاہوں جو چاہوں عطا کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ سے جو اقوال ہمیں ملتے ہیں، ایک تو آپ کے جو اقوال مبارک ہے وہ ساتھ ساتھ، اور اس میں تھوڑا سا اسفار کا بھی ذکر کیجیے گا، بڑے حسین اسفار ہیں آپ کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شخصیت ہے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے علمی مقام پر جب بات ہوئی تو دراصل اس علمی مقام ہی سے اس بات کا بہت گہرا تعلق ہے کہ آپ نے بہت سارے اسفار فرمائے، کیونکہ السائح بھی ہیں، سیاح ہیں، بہت زیادہ آپ نے سیر و سیاحت فرمائی ہے. اس کے اندر مکہ شریف آپ کی حاضری ہے، مدینہ طیبہ کی حاضری ہے، بصرہ کی طرف آپ کا جانا ہے، ملک شام ہے، سینا ہے، انطاکیہ ہے، عراق ہے، اور ان تمام جگہوں پر جا کر وہاں کے مشائخ سے بھی استفادہ کرنا بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، اور پھر لوگوں کا پھر آپ سے استفادہ کرنا اور بیعت و ارادت کرنا، یہ تمام تر ان اسفار کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ سوال بھی آیا تھا اسی حوالے سے کہ کتنے اولیاء اللہ سے جو ہے جی تو ان تمام مقامات پر آپ نے ظاہر ہے کہ مختلف اہل اللہ سے استفادہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ پر جو جن بزرگوں نے لکھا ہے انہوں نے پھر آپ کی مختلف علمی جہتوں کو بیان کیا کہ آپ کے اندر اسی وجہ سے مختلف علوم ہمیں نظر آتے ہیں. جیسا کہ شروع میں ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں علم طب کا ذکر کیا، علم کیمیا کا ذکر کیا، تو یہ آپ کی ایک ہمگیر سیاحت ہے اور علمیت ہے اور اسفار ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کی شخصیت کے اندر وہ تمام علوم و فنون نظر آتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سب سے زیادہ جو بات منقول ہے، سیرت نگاروں نے جو سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں جو بات لکھی، ایک تو وہ واقعات کا تسلسل ہے جو ابھی سامنے آیا، اور ایک آپ کے اقوال و ارشادات. یعنی کئی مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ کے اور زیادہ زندگی کے احوال، جیسے اگر ہم شادی بیاہ کی بات کریں، ازدواجی زندگی ہے یا نہیں ہے، گھریلو زندگی، تجارت، تو ہمیں وہ احوال نہیں ملتے، لیکن دو باتیں سب سے زیادہ، یہ واقعات اور اقوال سب سے زیادہ ہیں. اور ظاہر اقوال ہی کے اندر پھر شخصیت ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین جیسے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم کا فرمان ہے نا، جس کا مفہوم یہ کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. بالکل انسان جو ہے بنیادی طور پر اپنی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. تو بالکل خاص طور پر میں دو اقوال یہاں پر ذکر کروں گا. ایک تو یہ کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ یعنی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایسے بہت واقعات ہیں کہ آپ دعا کس طرح کرتے ہیں. خاص طور پر ایک بہت اہم قول ہے آپ کا، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، الہی ما اصغی الی صوت حیوان، اے اللہ میں جب بھی کسی مخلوق میں سے کسی جانور کی آواز کو سنتا ہوں، ولا حفیف شجر، کسی درخت کے ہلنے کی آواز سنتا ہوں، ولا خریر مائن، پانی کے چلنے کی روانی کی آواز سنتا ہوں، ولا ترنم طائرن، کسی پرندے کا ترنم سنتا ہوں، ولا دوی ریحن، ہواؤں کے سنسناہٹ سنتا ہوں، ولا قعقعۃ رعد، اور گرجنے کے برسنے کے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز سنتا ہوں، الا وجدتها شاہدۃ بوحدانیتک، مگر میں ان سب سے تیری وحدانیت پر استدلال کرتا ہوں. ہوائیں چلتی ہیں مجھے تیری یاد آتی ہے، پانی کی روانی دیکھتا ہوں مجھے تیری یاد آتی ہے. یہ بہت کمال آپ کا قول ہے، اور اس سے آپ نے گویا کہ لوگوں کو بھی ایک جہت عطا کی ہے کہ ہم آج دنیا کے حسن و جمال میں کھو جاتے ہیں، مناظر کو دیکھتے ہیں انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن ان مناظر کے پیچھے جو صنائی ہے خالق کائنات اس کی طرف نہیں پہنچتے. حضرت ذوالنون مصری وہاں لے جانا چاہتے ہیں، ہر جگہ تو ہی تو نظر آتا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، دالۃ علی انہ لیس کمثلک شیء، اور میں یہی پھر اس سے استدلال کرتا ہوں کہ تیرے طرح کوئی چیز نہیں، وانک غالب لا تغلب ولا تجہل، اور تو ہی غالب ہے اور مغلوب کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت اہم، جب پوچھا گیا کہ اللہ کی محبت کی نشانیاں کیا ہیں، آج چونکہ ایسے دور میں ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں ہر دوسرا تیسرا ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر کچھ ظاہری وضاقتہ کو بھی ولایت سمجھ لیا گیا ہے، پھر چند مطلب الفاظ تو بلا وجہ مرید بنانا شروع کر مرید بنا لیتے ہیں. پھر لوگ کسی نے کہا تھا نا کہ پیر اڑتا نہیں ہے، مرید اڑاتے ہیں، اڑانے کا کام زیادہ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو حضرت ذوالنون مصری جو اصل اہل اللہ میں سے ہیں، سرخیل اولیاء ہیں، ان سے جب ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ انہوں نے معیار کیا بتایا، تو بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں، من علامات المحب للہ عز وجل، اللہ عز وجل کے سے محبت رکھنے والے کی نشانیوں میں سے یہ ہے متابعت حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی پیروی کرنے والا، سبحان اللہ، فی اخلاقہ و افعالہ، حضور کے اخلاق میں پیروی، افعال میں، و اوامرہ، ان کے امر و نہی میں پیروی، و سننہ، اور ان کی سنتوں میں پیروی. تو یہ بہت بنیادی معیار ہے. اور ماہ رمضان اب چونکہ قریب ہے تو اس سے ایک بنیادی بات جو قرآن کے ساتھ شغف ہو، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث بیان کی کہ قرآن کے ساتھ جو شغف ہونا چاہیے، ایک تو رمضان چونکہ قریب ہے اور ہم ذوالنون
ذوالنون مصری کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم رمضان کی تیاری خاص طور پر اس حوالے سے کریں حضرت ذوالنون مصری کے اقوال کی روشنی میں. آپ نے تو جس طرح ظاہری جس طرح باطنی حفاظت اور گناہوں سے بچنے کا فرمایا، وہیں پر آپ ماشاءاللہ طبیب بھی تھے نا، اس لیے ظاہری آپ نے نسخے بھی عطا فرمائے اور رمضان میں بہت کام آئے گا. رمضان میں لوگوں کو بہت کام آئے گا. فرماتے ہیں کہ لا تسکن الحکمت معدتن، حکمت، علم و حکمت اور غور و فکر اس معدے میں، اس بطن میں ٹھہر نہیں سکتی، ملیت طعامن، جو کھا کھا کے بھر جائے. فرمایا وہاں علم و حکمت نہیں آ سکتی. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں رمضان جو کہ یعنی افطار اور سحری پہ جو ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے، اعتدال سے چلے، اعتدال ہر چیز میں ہونا چاہیے. کیا اچھی بات. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور ہمارے لیے یہ گفتگو توشہ آخرت بنائے. آئیے جناب آپ کو بتاتے ہیں کتاب الشفا کے حوالے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ کیسے ہو. روزانہ نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ مائدہ پڑھنے کا معمول بنا لینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے، وہ شخص عقل مند نہیں ہے جو دنیاوی معاملات میں جد و جہد کرے اور اخروی معاملات میں غفلت کا مظاہرہ کرے، حلم و بردباری کی جگہ حماقت کا اظہار کرے، تواضع اور عاجزی کی جگہ تکبر اختیار کرے. بس ہمیں بچنا چاہیے ناظرین ان تمام باتوں سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.